بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، محفل رب کریم یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام سننے والوں کو ماہ ربیع الاول مبارک ہو۔ راکم الحروف کے والد محترم نے درود شریف کی برکت کا ایک واقعہ ہمیں سنایا۔ بتاتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی جن کو محلے والے خالہ خالہ کہہ کے پکارتے تھے۔ ان کے عزیز و اقارب میں کوئی بھی نہ تھا، بیچاری اکیلی رہتی تھیں۔ محلے میں سے کوئی نہ کوئی انہیں 3 وقت کا کھانا پہنچا دیا کرتا تھا۔ جب بھی 14 اگست کا دن آتا تو خالہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی اور گلی میں لگی جھنڈیاں دیکھتی رہتی اور روتی رہتی، اور جب بچے گلی میں سے گزرتے ہوئے نعرہ پاکستان کا لگاتے تو خالہ روتے ہوئے جواب دیتی، زندہ باد۔ ہم نے کئی دفعہ خالہ سے پوچھا، آج تو آزادی منانے کا دن ہے، آپ روتی کیوں ہیں؟ تو خالہ اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھ کر ہماری بات سنی انسنی کر دیتی۔ آخر ایک دن میں اور میرے محلے کے 2 دوست کھانا دینے خالہ کے گھر گئے تو ضد کی کہ خالہ آج آپ بتا ہی دیں، آپ 14 اگست والے دن روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگی، بیٹا یہ وہ دن ہے کہ جب پورا پاکستان آزادی کے گیت گاتا ہے، جشن مناتا ہے، لیکن میرے زخم جو ہیں وہ دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھولی جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا اور ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ میری عمر اس وقت 13-14 سال کی تھی۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا تھا جس کی عمر 17 سال تھی، ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ والد صاحب کا اپنا کاروبار تھا۔ جیسے ہی اس رات پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہر طرف شور و غل اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کو کسی کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ میری والدہ ایک نیک اور تہجد گزار خاتون تھی۔ انہوں نے وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ مجھے علم تو تھا کہ پاکستان ایک الگ ملک بننے جا رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہرگز نہ تھا کہ مسلم اور ہندو فسادات اس قدر بھڑک اٹھیں گے کہ گلیاں خون سے بھر جائیں گی۔ ایک عجیب سا خوف ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ میری والدہ نے مجھے اور میرے چھوٹے بہن بھائی کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ہم اپنی والدہ کے سینے سے لگے بیٹھے تھے اور اپنی والدہ کو روتے ہوئے دعا مانگتے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے والد صاحب اور بڑا بھائی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور میری والدہ سے کہا، سفینہ جو بھی ضروری سامان اٹھانا ہے اٹھا لو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ سن کر میری والدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کریں، کون سا سامان اٹھائیں۔ میرے والد صاحب نے جب والدہ کی یہ حالت دیکھی تو خود ہی آگے بڑھے، کچھ زیور اور پیسے اٹھائے اور بھائی نے چند ایک کپڑوں کی گٹھڑی بنا لی۔ پھر والد صاحب نے فوراً گھر سے نکلنے کو کہا۔ میری والدہ نے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا، مجھے اور چھوٹی بہن کو ساتھ لیا۔ جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پہ پہنچے تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ سکھوں اور ہندو بلوائیوں کا ایک مسلح جتھا ہمارے گھر میں داخل ہو گیا۔ ایک شور برپا ہو گیا، ہم سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سکھوں نے سب سے پہلے میرے بھائی کو پکڑا اور اس کو مار ڈالا۔ میرے والد صاحب نے کلہاڑی اٹھائی، ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ میں بھاگ کر مرغیوں والے ڈبرے کے نیچے چھپ گئی۔ میرے والد صاحب کلہاڑی کے ساتھ مقابلہ تو کر رہے تھے لیکن مسلح گروہ کے آگے کب تک لڑتے رہے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد صاحب کو بھی مار دیا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ایک چیخ تھی جو میرے حلق سے نکلنا چاہتی تھی لیکن آواز گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں کانپتی آواز سے درود ابراہیمی پڑھنے لگی جو کہ میری والدہ نے مجھے سکھایا تھا۔ کیوں نہ کہ میری والدہ بھی درود ابراہیمی اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ میں مسلسل درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کس طرح میرا گھر لٹ رہا ہے۔ میری والدہ نے عزت بچانے کی خاطر چھوٹے بھائی بہن سمیت گھر کے صحن کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ہندوؤں کی
ظلم کی انتہا یہاں تک کی تھی کہ انہوں نے میرے والد اور بھائی کے اعضاء بھی کاٹ ڈالے اور ہمارے گھر کی کوئی ایسی قیمتی چیز نہ چھوڑی جو ساتھ لے کر نہ گئے ہوں۔ لوٹ مار کر کے جب یہ جتا چلا گیا تو کافی دیر بعد میں ٹوکرے سے باہر نکلی۔ مجھ میں چلنے کی سخت نہ تھی۔ سامنے والد اور بھائی کے لاشیں پڑے تھے۔ میں نے بھائی کے لاشیں کو بہلایا لیکن وہ اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کنویں کے پاس گئی۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ اور چھوٹی بہن اور بھائی کو آواز دی لیکن ہر مرتبہ میری ہی آواز خالی واپس آ جاتی۔ نامعلوم میں کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی۔ ہوش آیا تو دیکھا دن نکل چکا ہے۔ ایک سکھ فوجی میرے سرہانے کھڑا مجھے جھنجھوڑ رہا ہے۔ باقی سکھ فوجی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ ہر طرف خون جمع ہوا تھا۔ مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ میرے چیخنے چلانے کے باوجود بھی انہوں نے بھائی اور والد کے لاشیں کو اٹھا کر گلی میں پھینک دیا اور مجھے اٹھا کر ایک ٹرک کی جانب بڑھنے لگے۔ گلی میں ہر طرف لاشیں بکھری تھیں۔ نالوں میں پانی کی جگہ خون چل رہا تھا۔ سکھ فوجیوں نے مجھے زبردستی ٹرک میں بٹھایا اور پریڈ گراؤنڈ کے کیمپ میں پھینک دیا۔ یہ قصہ سنا کر خالہ پھر سے زار و خطار رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا اس رات مجھے صرف درود ابراہیمی نے سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں مرنے اور عزت لٹنے سے بچایا، ورنہ آج میں بھی تم لوگوں کے درمیان نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، آگے خالہ بتاتی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر میرے گھر کے باقی افراد بھی اس نازک وقت میں درود ابراہیمی پڑھتے تو وہ بھی بچ سکتے تھے۔ آج جو لوگ گلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ہم نے کتنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے، کتنی ہی ماؤں کے جوان بیٹوں نے اس دھرتی کو اپنے لہو سے سینچا ہے، کتنی ہی جوان بیٹیوں نے اس وطن کے لیے اپنی عزتیں قربان کی تھیں۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد والد صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ در حقیقت پاکستان معرض وجود میں آیا ہی اس لیے ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک اور ذکر مبارک کو بلند رکھا جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس جملے کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں اور لاکھوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں گنوا دی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس ملک و قوم کی سلامتی کے لیے کثرت سے درود پڑھیں تاکہ یہ ملک اس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور اسپیشلی میری بیٹیوں اور بہنوں، یہ واقعہ سنانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح درود ابراہیمی نے مشکل کے وقت اس خالہ کی عزت کی حفاظت کی، ان کی جان کی حفاظت کی، بالکل اسی طرح اپنی زندگیوں میں، میری تمام بیٹیوں سن لو، اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شامل کرو۔ درود پاک کوئی سا پڑھو، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھو، نہیں تو کوئی سا درود پاک اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ آپ تمام بچیاں نازک آبگینے ہوں، اللہ تم سب کی حفاظت کرے۔ اپنی زندگیوں میں درود شریف کو شامل کرو۔ انشاءاللہ یہ درود شریف تمہیں ہر بری نظر سے بچائے گا، ہر غیر کی نظر سے بچائے گا، ہر ہوس سے بچائے گا۔ اس پہ ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا۔ دین اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ اس میں مردوں کا حسن جو ہے نا داڑھی میں ہے اور بیٹیوں کا حسن نقاب میں ہے۔ میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے آپ کو ڈانپ کے رکھو اور درود شریف کو اپنی زندگیوں میں نچوڑ کے سنبھالو۔
درود شریف سے جڑ جاؤ۔ آپ جاب کرتے ہو، آپ پڑھتے ہو، آپ یونیورسٹی جاتے ہو، آپ رات کو جاب سے لیٹ آتے ہو، آپ کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بچوں، آپ کے لیے گلی کے کتوں سے زیادہ خطرناک گلی کے لوگ ہیں۔ آپ کو خطرناک اور گندی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری بہنوں، میں سمپل ایک بات کہتا ہوں، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے دیکھو درود شریف تمہیں کیسے بچاتا ہے ہر گندی نظر سے، ہر حفظ زدہ انسان سے۔ اللہ تمہاری عزتوں کو بھی حفاظت کرے گا، تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے مستقبل اور تمہاری اچھی قسمت کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایک اور واقعہ یہاں پہ ساتھ لگانا چاہوں گا۔ ایک بہن ہے، ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی، جب سے درود شریف پڑھنے لگی ہوں، شوہر کے بعد بعض اوقات رات بے رات باہر بھی نکلتی ہوں کھانے پینے کی کوئی سامان لینے کے لیے، لیکن آج تک مجھے خوف نے نہیں چھوا، آج تک کسی غیر مرد نے آنکھ نہیں اٹھائی، کیونکہ میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ مجھے کبھی کسی چیز کا احساس نہیں ہوا۔ ایک اور بھائی ہیں، ان کو میں نے درود شریف پڑھنے کا کہا تو چند دن کے بعد آئے تو میں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کوئی چینج محسوس کیا؟ کہتے دل کو سکون مل گیا۔ میرے بچوں، اسپیشلی میری بیٹیوں اور بہنوں، درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ ایک چھوٹی ٹیلی کاؤنٹر تسبیح لے لو، اپنی فنگر پہ باندھ دو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو کام کاج کرتے درود شریف پڑھو، بس درود شریف پڑھو۔ آپ دیکھو گے درود شریف آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے گا۔ کوئی سا درود شریف پڑھ لو، درود ابراہیمی افضل و اعلیٰ ہے، اس کے بعد کوئی سا بھی درود پڑھا جا سکتا ہے جو آپ کو یاد ہو، آپ کی زبان پہ ہلکا ہو۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میری وہ بچیاں جو جاب کرتی ہیں، پڑھتی ہیں یا کالجز میں پڑھاتی ہیں، وہ تمام بیٹیاں، وہ جو راتوں کو کاموں سے دیر آتی ہیں، وہ جو صبح دن دہاڑے نکل جاتی ہیں، وہ تمام بیٹیاں درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور پھر رحمتوں کے نظام کو دیکھیں، برکتوں کے نظام کو دیکھیں، حفاظتوں کے نظام کو دیکھیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر دے، میرے بچوں، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آخر میں ایک بات کہوں گا، درود شریف پڑھتے جایا کریں، درود شریف پڑھواتے جائیں، درود شریف لکھتے جائیں، درود شریف لکھواتے جائیں، درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرتے جائیں، دیے سے دیا جلاتے جائیں، خود بھی درود شریف پڑھیں، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں، خود لکھا بھی کیجئے، لوگوں کو لکھنے کی دعوت دیا کیجئے، درود شریف کی خوب تبلیغ و اشاعت کیا کیجئے، ایک دیے سے دیا جلاتے جائیں، انشاءاللہ آپ زندگی کے ہر مقصد میں ہر مقام پہ کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے، آپ بچوں تک پہنچے، آپ بچیوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔